अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शोएब अल्ताफ हूँ। नाज़रीन किराम, टीम मुजरिम कौन आपके लिए हमेशा जुर्म और उसकी सज़ा पर प्रोग्राम लेकर आती है, लेकिन आज का प्रोग्राम स्पेशल इस हवाले से है कि आज सज़ा याफ्ता मुजरिम किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, जेल की इन दीवारों के पीछे कौन सी दुनिया आबाद है, ये आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि हुकूमत और जेल हुक्काम सज़ा पूरी हो जाने के बाद उनको एक मुफीद शहरी बनाने के लिए कौन से इकदाम कर रही है। तो आइए देखते हैं आज का मुजरिम कौन। नाज़रीन, हम इस वक्त सेंट्रल प्रिजन में हैं, सेंट्रल जेल में हैं। फजल इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, यासिर भाई हैं और इनकी टीम है जिन्होंने हमें इस वक्त जो है सेंट्रल जेल के दरवाज़े पे वेलकम किया है। जानते हैं इनसे और विज़िट करते हैं इनके साथ कि जेल के अंदर क्या कुछ होता है, कितने सेक्शंस हैं, कैदियों को किस तरह से रखा जाता है, कौन सी अंदर जो है वो सहूलियात हैं और जो एक परसेप्शन डेवलप की गई है कि जेल कोई बहुत खौफनाक और इबरतनाक किस्म की जगह है, इसमें किस हद तक सच्चाई है। मैनेजमेंट से भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे आपको दिखाएं तफसीलन। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर जाने का प्रोसेस क्या है। गेट से नाज़रीन किराम एंटर होने के बाद SOPs हैं कि आप बग़ैर सर्च के, बग़ैर तलाशी के, और एक मखसूस प्रोसेस है जिसमें आपको इजाज़तनामा दिया जाता है। वो किस शक्ल में है, आपको स्टैंप किया जाता है, सिग्नेचर किए जाते हैं। ये इजाज़तनामा है कि आप जेल की हदूद के अंदर दाखिल हो चुके हैं और अब इस इजाज़तनामे के साथ हम जेल के अंदर बढ़ रहे हैं। बाकायदा बॉडी सर्च की जाती है, किसी तरह का कोई भी गैजेट, कुछ भी अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं होती। नाज़रीन, बॉडी सर्च और इजाज़तनामा लेने के बाद हम इस वक्त जो है एक मेन हॉल के अंदर मौजूद हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल फैसलाबाद फजल इलाही साहब हमारे साथ मौजूद है और उनकी टीम साथ मौजूद है। अब देखते हैं कि अगला प्रोसेस क्या है। एक बड़ा सा दरवाज़ा है, इस दरवाज़े के पीछे एक दुनिया आबाद है। क्या दुनिया है वो, ये सर हमें बताएंगे। सर, अभी अगला प्रोसेस जो है वो क्या है, इस दरवाज़े के पीछे दुनिया आप हमें और हमारे नाज़रीन को विज़िट करवाएंगे। पहले अपनी टीम का इंट्रोडक्शन जो है वो हमारे साथ करवा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फजल इलाही है, मैं बतौर डिप्टी सुपरिटेंडेंट यहाँ पे सर्व कर रहा हूँ। मेरे साथ कुलीग हैं यासिर हसन साहब, ये हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट डेवलपमेंट यहाँ भी सर्व कर रहे हैं। सबसे पहले ये कि टीम को हमने वहाँ से रिसीव किया है बाहर से, बाकायदा रिसर्च करके, और इसकी जो स्टैम्प जो विज़िटर के लिए एक SOP है हमारी, वो उसको पोस्ट करके उसको हमने छोटी ड्यूटी से लेके मेन ड्यूटी में ले आए हैं। अब ये मेन ड्यूटी है सेंट्रल जेल की। अगर जब अंदर जाएंगे तो ये मेन गेट जो है, इससे हम अंदर दाखिल जब होंगे तो अंदर सारे प्रिजनर्स होंगे और जहाँ ये विज़िट करना चाहें करेंगे। चलिए नाज़रीन किराम, देखते हैं इस बड़े दरवाजे के पीछे कौन सी दुनिया आबाद। नाज़रीन, अंदर दाखिल होते ही एक हैरतों के पहाड़ जो हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। जेल की एक परसेप्शन डेवलप हुई है कि जेल शायद कोई बहुत वीरान, सुनसान और ख़ौफनाक, जिसके दरो दीवार से वहशत टपकती है, कोई ऐसी जगह है। लेकिन सेंट्रल जेल फैसलाबाद के बड़े दरवाजे से जैसे ही आप एंटर होते हैं तो एक ग्रीनरी आपका इस्तकबाल कर रही होती है। दोनों तरफ पौधे हैं, एक खूबसूरत राहदारी है और ये हमारे लिए एक हैरत से कम नहीं है और एक खुशगवार हैरत है कि जेल शायद ये सज़ा खाना कम है और एक रिहेबिलिटेशन सेंटर ज़्यादा है। देखते हैं आगे हुक्काम ने क्या क्या बंदोबस्त किए हुए हैं। सर, ये हम एंटर हो गए हैं मेन जगह पे। बताइएगा कि इससे आगे हम कहाँ पे आगे ये कन्फाइनमेंट एरिया हमारा शुरू हो जाता है प्रिजनर्स का। इसमें कुक हाउस एक अलहदा है, पोर्शन है, हॉस्पिटल का है, एक हमारा सेंट्रल टावर है और उसमें बाकी सारी सेल्स ब्लॉक हैं। CP ब्लॉक अलहदा है जहाँ पे सिर्फ सहमत कैदी होते हैं। अंडर ट्रायल पोर्शन अलहदा है, उसमें नारकोटिक्स फिर अलहदा है। इसमें स्किल्स के लिए जो है टैप्टा क्लासेस का हमारा जो ट्रेनिंग चल रही है वो यहाँ पोर्शन है, टैप्टा क्लासेस इधर हो रही हैं। उसके बाद हमारी फैक्ट्री है, उसमें मुख्तलिफ ट्रेड है, वहाँ जो कन्विक्ट्स हैं वो सारे काम करते हैं मुख्तलिफ ट्रेड। अच्छा, अंदर फैक्ट्री है बाकायदा और बाकायदा काम चल रहा है, तालीम चल रही है, एक पूरी दुनिया आबाद है अंदर। जी, हमारी फैक्ट्री में है निवार है, उसमें कैदी चादर बन रही है, उसमें कारपेट्स है। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक और आई साहब की खसूसी काविश के बाद हमारा प्रिंटिंग प्रेस जो है वो हमारा फंक्शनल है। टफ टाइल के यूनिट लगे हुए हैं, वहाँ पे सारे प्रिजनर जो कन्विक्ट जो सज़ा याफ्ता हैं वो फिर काम करते हैं। सज़ा याफ्ता लोगों को मुफीद शहरी बनाने के लिए महकमा जेल खाना जात हुकूमत का ये इकदाम काबिल तहसीन है। हम देखेंगे ज़रूर, विज़िट ज़रूर करेंगे कि किस तरह से जो है
جس طرح ہمیں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب نے بتایا کہ مختلف کام چل رہے ہیں انہیں ایک یوزفل اور فروٹفل شہری بنانے کے لیے کہ وہ اپنی آنے والی زندگی کو جو ہے اگر وہ یہاں سے باہر نکلتا ہے تو اس کو کس طریقے سے مفید بنا سکتا ہے. بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہیں, آئیے ہمارے ساتھ آگے چلتے ہیں. ناظرین, اس وقت ہم کچن میں موجود ہیں, جیل کا باورچی خانہ جہاں پہ قیدیوں کے لیے کھانا تیار کیا جاتا ہے. کیا پروسیس ہے, کس طرح کا کھانا قیدیوں کو مہیا کیا جاتا ہے, کیا کھانا پکنے کے فوراً بعد قیدیوں کو دیا جاتا ہے, یہ وہ سوالات ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے باقاعدہ ایک ایس او پی ہے, جیل کی سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد کھانا مینیو کیا ہوتا ہے, کیا کھلایا جاتا ہے قیدیوں کو. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ناظرین, کچن میں موجود ہیں ہم اس وقت, اور میرے بائیں ہاتھ پہ جو ہے وہ باقاعدہ دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ کس وزن کی, کس کے مطابق جو ہے وہ روٹی پرووائڈ کی جائے گی قیدیوں کو, روٹی کا وزن کتنا ہوگا, اور باقاعدہ پورے ہفتے کا جو ہے وہ مینیو لگا ہوا ہے کہ سوموار, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار ناشتے میں کیا ہوگا, اور اس کی جو کوالٹی ایشورنس ہے اس کو پنجاب فوڈ اتھارٹی کے سٹینڈرڈز کے مطابق مینٹین کیا جاتا ہے. ٹائٹ سکیل باقاعدہ دیا ہوا ہے کہ روٹی کا وزن کتنا ہوگا, پر پرسن جو ہے وہ دودھ کتنا ہوگا. سر بتائیے گا کہ اتنا یہ ٹف کام ہے, بظاہر یہ لگتا ہے کہ اندر قیدی ہیں اور ان کو بس کھانا دینا ہے, لیکن باقاعدہ یہ ایک پوری دنیا ہے, پوری اس ایس او پیز کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے, اور پھر باقاعدہ جو ہے وہ اس کو چیک کر کے کھلوایا جاتا ہے. یہ کتنا مشکل کام ہے, اس کو مینٹین کرنا جو ہے وہ باقاعدہ ایک مہارت چاہیے اس کے لیے. کیسے کر لیتے ہیں یہ سب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے جو میس پہ جتنی بھی لیبر ہے وہ پریزنرز ہی پکاتے ہیں انہیں, اور پریزنرز ہی سرو کرتے ہیں. اس میں جو ہمارا راشن ہے تھرو کانٹریکٹر ہوتا ہے, اس میں یہ کہ باقاعدہ اس میں لیب رپورٹ ہوتی ہیں, اور ادھر جب تیاری ہوتی ہے اس میں ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ چیک کرتے ہیں کھانا جب تیار ہوتا ہے. اس میں جو پریزنرز کام کر رہے ہیں ان کا منتھلی بیس پہ میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے اس کا, اور جو فٹ ہوتے ہیں وہی یہاں پہ لیبر کرتے ہیں. اور باقی مینو میں یہ ہے کہ یہ پورے پنجاب کا مینو ہے, اور وہ جو چیز ادھر پک رہی ہے وہ پورے پنجاب میں شیڈول میں وہی چیز پکے گی. اچھا, جو ایک جیل میں جو بن رہا ہے, باقی جیل خانہ جات جتنے بھی ہیں سارے جیل ہیں وہاں پہ وہی چیز پک رہی ہوگی. جی ایگزیکٹلی مینیو ہے وہی کہ صبح, دوپہر اور شام کو 3 ٹائم قیدیوں کو کیا دیا جائے گا, اور باقاعدہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب جو اس کی فوڈ کوالٹی کو چیک کرنے کے بعد پھر پاس آن کرتے ہیں کہ آگے قیدیوں کو دیا جائے. پہلے جب تیار ہوتا ہے کھانا اس کے بعد ڈاکٹر صاحب چیک کرتے ہیں, سپرنٹینڈنٹ صاحب چیک کرتے ہیں, اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو وہ چیک کرتے ہیں, اس میں باقاعدہ رپورٹ مینشن کرتے ہیں اس کے بعد پھر ڈسٹریبیوشن شروع ہو جاتی ہے. اچھا, آپ نے بتایا کہ باقاعدہ ان کا جو کک ہیں وہ بھی یہاں کے قیدی ہیں, اور باقاعدہ ان کا میڈیکل وہ ہمارا چارٹ لگا ہوا ہے, اس میں تمام جتنے یہاں پہ پریزنرز کام کر رہے ہیں ان کا یہ منتھلی پہ, یہ ماہ جنوری کا یہ ہے اس کا میڈیکل چیک اپ چارٹ ہے سارا, اور یہ جو لیبر فار فٹ ہوں گے وہ یہاں پہ کام کریں گے سارے. ناظرین کرام, سٹینڈرڈز کے مطابق, حکومتی قوانین کے مطابق, اور خوراک جو ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ایس او پیز کے مطابق قیدیوں کو مہیا کی جاتی ہے. اور باقاعدہ جتنے بھی ورکرز ہیں جو قیدی یہاں پہ کھانا بناتے ہیں, یا کچن میں جتنے بھی لوگ انوالو ہیں, ان کا باقاعدہ ہر ماہ میڈیکل چیک اپ کیا جاتا ہے, اور جو فٹ نہیں ہوتے ان کا کچن سے تعلق ختم کر دیا جاتا ہے. آج دوپہر کے کھانے میں کیا بنا ہے یہ سر سے پوچھیں گے. سر آج کیا ہے؟ دوپہر کے کھانے میں شیڈول کے مطابق سبزی تھی, اور سبزی ہی پکی ہوئی. ناظرین, فوڈ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ ٹیسٹ کیا, ان سے پوچھتے ہیں سر کیا جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کھانے میں قیدیوں کو کھلانے سے پہلے, کب آپ جو ہے وہ گو ہیڈ دیتے ہیں کہ اب یہ کھانا جو ہے وہ ٹھیک ہے, کیا سٹینڈرڈز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی جو جیل کی پروسیڈنگز ہیں یہ میڈیکل افسر کے ملاحظے سے سٹارٹ ہوتی ہیں. ہم اپنا ملاحظہ چیکنگ کرنے کے بعد آتے ہیں لنگر پہ, وہاں پہ ہمارے پاس ایک فکسڈ اسکیل ہے جس میں جو اسپائسیز ہیں, ہمارا را مٹیریل ہے جیسے کہ کوکنگ آئل ہے, جیسے کہ مرچیں ہیں, جیسے کہ ادرک ہے, جیسے کہ فریش ویجیٹیبل ہے, ہم اس کی کوالٹی چیک کرتے ہیں. اس کے بعد اس کو اسکیل کے مطابق اپنی نگرانی میں اور ایک اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ صاحب کی نگرانی میں اسے ہم ویٹ کرواتے ہیں. اسی طرح ہم پورے دن کا جو اسکیل ہے وہ ایٹ دا اسپاٹ ہم وہاں پہ ویٹ کروا کے لنگر خانے میں پہنچا دیتے ہیں.
جب یہ لنگر خانے میں پہنچ جاتا ہے تو جو اس دن کی گنتی ہوتی ہے اس گنتی کے ساتھ اسے ملٹیپلائی کر کے ایگزیکٹ کوانٹٹی جو ہے اس کو فار کوکنگ ہمیں آگے بھیج دیا جاتا ہے. سبزی جو ہے وہ فریش کٹتی ہے. یہ کل کی سبزی آج نہیں پکے گی. صبح کا کھانا دوپہر کو نہیں کھایا جائے گا. دوپہر کا کھانا رات کو نہیں کھایا جائے گا. جو کھانا ہمارے پاس کبھی بچ جائے تو اس کو ہم ویسٹ کر دیتے ہیں. یہ ہماری پروسیڈنگ ہے ڈیلی کی. یہ جو آپ نے پروسیجر بتایا ہے یہ شاید سٹار ہوٹلز میں بھی اتنا اس کو فالو نہیں کیا جاتا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جیل خانہ جات میں قیدیوں کو جو ہے وہ پورا سٹینڈرڈ کے مطابق اور جو نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل قوانین ہیں ان کے مطابق ان کو ناپ تول پورا کر کے اور اس کی کوالٹی کو ایشور کر کے پھر جو ہے وہ گو ہیڈ دیا جاتا ہے کہ اب یہ کھانے کے لیے ریڈی. جی ایگزیکٹلی اس میں میں آپ کو ایڈ آن کرتا چلوں کہ ہمارا سلاٹر ہاؤس اپنا وہاں پہ فریش برڈز آتے ہیں. ہم سب سے پہلے برڈز کی ہیلتھ کو چیک کرتے ہیں کہ کیا وہ مرجھائے ہوئے تو نہیں ہیں, کیا وہ اسکویکنگ پراپرلی کر رہے ہیں, ادھر ادھر آرام سے چل پھر رہے ہیں, ان میں سے کوئی برڈ زخمی تو نہیں ہے. پھر میڈیکل آفیسر اپنی نگرانی میں سلاٹرنگ پروسیس شروع کرواتا ہے. اس کا میٹ تیار کیا جاتا ہے. پھر اس کو ہم مانیٹر کرتے ہیں کہ اس کی صاف صفائی ستھرائی اچھے طریقے سے ہو گئی ہے, اس میں سے جو چربی اور جو باقی اس کا فضلہ ہے وہ اچھے طریقے سے صاف کر دیا گیا ہے. پھر وہ ڈیڑھی میں آتا ہے. ڈیڑھی میں ہمارے ڈپٹی صاحب ہیں, ان کی نگرانی میں اس کو تولا جاتا ہے. پھر اسکیل کے مطابق وہ پکتا ہے. اگر اس کے ساتھ ویجیٹیبل ایڈڈ ہے تو وہ 70 گرامز فی پرزنر ملے گا. اور اگر وہ را چکن ہے, صرف چکن ہے, ساتھ میں اور کوئی چیز ایڈڈ نہیں ہے, تو پھر وہ 110 گرام یا 100 گرام جو ہے وہ ملے گا. اور اسی طرح ہی ہماری چپاتی ہے, چپاتی کا سائز ہے اور چپاتی کا ویٹ ہے. اس کا جو ڈائمینشنز ہیں یہ 11 انچیز کی ایک چپاتی ہے. آپ ادھر وزٹ کریں, آپ کو اپروکسیمیٹلی 99% چپاتیاں جو ہیں وہ ایک ہی ڈائمینشن میں نظر آئیں گی. ٹھیک ہے, جس کا جو ڈائمینشن ہوگی وہ 11 انچیز ہوگی اور اس کا جو ویٹ ہوگا وہ 210 گرامز کا جو ہے ویٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح فی پرزنر 2 چپاتیاں دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا جو ہے ایک فکسڈ جو ہے ایک پروٹوکول کرام ایک حیرتوں کے پہاڑ ہیں جو ٹوٹتے جا رہے ہیں. ٹیم مجرم کون آج سینٹرل جیل فیصل آباد میں موجود ہے اور اس وقت ہم کچن میں موجود ہیں جہاں پہ ایک خوشگوار حیرت کا سامنا کرنا پڑا. یہاں پہ آ کے ہمیں پتہ چلا کہ قیدیوں کے لیے جو ہے وہ سٹینڈرڈز کو فالو کیا جاتا ہے. صفائی ستھرائی اور کوالٹی جو ہے فوڈ کی اس کو انشور کیا جاتا ہے, جو کہ ایک مشکل اور ٹف مرحلہ ہے. یہ کچن تھا جہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے کھانے کو چیک کیا ہے باقاعدہ اور اب یہ ریڈی ٹو سرو ہے. ناظرین یہ میرے بائیں ہاتھ پہ ایک بیل ہے, گھنٹی جس طرح اسکول بیل ہوا کرتی تھی. سر یہ کیا چیز ہے اور اس کا کیا فنکشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک بیل, یہ انڈیکیشن ہے. اس کو جب ہیمبر سے اس کو بیل کرتے ہیں تو جب ہمارا لاک اپ ہوتا ہے وہ اس ٹائم, اور جب لاک آؤٹ ہوتا ہے پھر اس ٹائم, اور پھر اس طرح کو نکالا جاتا ہے یا پھر اندر داخل کیا جاتا ہے جب ان کو. جی یہ انڈیکیشن ہے کہ جب یہ بیل کی آواز سنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گنتی اب بالکل لاک اپ. ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی وزٹ ہے تو یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ الرٹنس کی کہ وزٹ ہے اور کوئی نہ کوئی اتھارٹی وزٹ کر رہی ہے اس کو. جیسے اسکولز میں ہوتا ہے کہ اسپیشل ہے, مطلب ان کی ٹائمنگ کے حساب سے کہ ان کا باہر نکلنے کا ٹائم ہے یا اندر جانے کا ٹائم ہے. چلیے ناظرین ہم اس وقت جو ہے ہاسپٹل میں موجود ہیں. جیل کے اندر باقاعدہ ایک اسپتال موجود ہے. ڈاکٹر زید ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں وزٹ بھی کروائیں گے اور بتائیں گے کہ کیا کیا سہولیات ہیں, کس قسم کا جو ہے وہ یہاں پہ علاج ہوتا ہے. سر بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے ہم باہر ہاسپٹل پڑا ہے, اندر کیا ہے ہم اور ہمارے ناظرین نہیں جانتے. بتائیے گا کہ کیا یہاں پہ کیا جاتا ہے, کس طرح کے مریضوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور کیا سب کچھ جو ہے یہیں پہ اویلیبل ہے یا ریفر بھی کرنے کی نوبت آتی ہے کبھی؟ جی سب سے پہلے تو میں اپنا انٹروڈکشن کروانا چاہوں گا. میرا نام ڈاکٹر زید ہے اور میں نے MBBS کے بعد اپنا اسپیشلائزیشن کمپلیٹ کیا ہے. آئی ایم اے فیلو FCPS ان یورولوجی اور میں سینٹرل جیل ہاسپٹل میں یہ میرا 4تھا سال ہے سرونگ ایز اے میڈیکل آفیسر. اور اس جیل کے اندر ہمارے پاس جو یہ ہاسپٹل ہے ڈیزگنیٹڈ, اس کے اندر ہمارے پاس 2 وارڈز ہیں. پیچھے ہمارے پاس آئسولیشن کے لیے چکیاں ہیں اور پھر ایک سیپریٹ ہاسپٹل ہے ترک منشیات کے لیے. اس ہاسپٹل کے اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں بٹوین این OPD
جو کہ ہماری صبح گنتی کھلنے سے لے کے شام گنتی بند ہونے تک اوپن رہتی ہے. ٹھیک ہے, ساتھ میں اس کے بعد ہمارے پاس ایمرجنسی روم ہے, ریسسیٹیشن روم ہے, ہائی ڈپینڈنسی یونٹ ہے, اور ساتھ میں ہمارے پاس لیب ہے جہاں پہ ہم 32 بیسک انویسٹیگیشنز جو ہے یہاں پہ کیری آؤٹ کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر ہمیں کچھ ٹیسٹ کی ضرورت پڑے تو وہ ہم جو ہے الائڈ ہاسپٹل سے ہم جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ اپنا ڈسپینسر یا اپنا لیب ٹیکنیشین بھیج کے ہم کروا سکتے ہیں. کتنے سر ڈاکٹرز ہمارے پاس یہاں پہ دستیاب ہوتے ہیں؟ جی پہلے تو ہم 2 میڈیکل آفیسرز تھے, پھر یہ جیل ہاسپٹلز جو ہیں دے وینٹ انٹو پرائمری سیکنڈری ڈپارٹمنٹ کے انڈر چلے گئے, اور اب ہم اس ٹائم 5 ڈاکٹرز ہیں. 5 ڈاکٹر؟ جی 5 ڈاکٹرز ہیں جو کہ شفٹ وائز یہاں پہ کام کرتے ہیں. شفٹ وائز کام جی, شفٹ وائز. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سفیشینٹ ہیں اپنا جتنا ادھر کا لوڈ ہے یا جو ریشو ہے بیماروں کی اس کے حساب سے کافی ہے, مور دین انف ہے؟ جی مور دین انف ہے. پلس اس میں جو ایڈیشنل پوائنٹ میں ایڈ کرتا چلوں, یہ 24/7 پروویژن آف میڈیکل فیسلٹیز ہے. چلیے سر بتائیے, جی بسم اللہ الرحمن. ہاسپٹل کے ایکس رے روم میں موجود ہیں اور یہ مشینری مجھے کچھ عام نہیں لگ رہی. ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں, سر یہ روٹین سے کچھ ہٹ کے ہے, بتائیے گا کیا ہے؟ جناب یہ ڈیجیٹل کوالٹی کا ہمارے پاس ایکس رے یونٹ ہے, یہ ہمارا ذاتی ہے, اور یہ روم جو ہے یہ پراپرلی ایکوپڈ ہے, اور اس میں لیڈ شیٹنگ کروائی گئی ہے ٹو پریونٹ دا ایکسپوجر آف ریڈیشن. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے امپلائی ہیں, ان کو ہم نے ٹرین کروایا ہے لائڈ ہاسپٹل سے, اور یہ ہر اینگل میں پلین ایکس رے اور ایون کہ ود کنٹراسٹ بھی کرنا چاہیں تو ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں. ایک ویل ایکوپڈ اور جدید ترین مشینری والا ہاسپٹل یہاں پہ موجود ہے جہاں پہ قیدیوں کا علاج کیا جاتا ہے. سینٹرل جیل فیصل آباد میں اس وقت ہم فیکٹری سینٹرل جیل میں موجود ہیں. یہاں پہ میرے عقب میں جو ہے وہ کافی کچھ لکھا ہوا ہے, جیسے مینول, کھڈی, قالین بافی, ووڈ ورکس, پاور لومز, پرنٹنگ پریس. ایون یہاں پہ پرنٹنگ پریس ہے, سٹچنگ ہے. یہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے, کیا دنیا آباد ہے, کیا کیا کام یہاں پہ لیے جاتے ہیں, کون سی صنعت یہاں پہ جو ہے وہ گروم کر رہی ہے, ہم جانیں گے جیل انتظامیہ سے. اور ہمیں سر کہ کہاں کا آپ وزٹ کروا رہے ہیں آج, یاسر بھائی سے پوچھتے ہیں کیا کچھ ہے یہاں پہ اور ہمیں اسپیسیفک آپ کون سی جگہ کا وزٹ کروائیں. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم. یہ فیکٹری سیکشن ہے سر. یہاں پہ ہمارے پاس پرنٹنگ پریس یونٹ ہے, اس کے بعد ووڈ ورکس کی کلاس ہے, اس کے بعد ہمارے پاس کارپیٹ میکنگ کا یونٹ ہے اور جس میں ہینڈ میڈ کارپیٹس تیار ہوتے ہیں. اس کے بعد سٹیچنگ یونٹ ہے. سٹیچنگ یونٹ میں جو کپڑا ہم خود تیار کرتے ہیں مینول طریقے سے, اس میں اپنے ہم وارڈرز کا یونیفارم کی یہ جو شرٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو ملیشیا شرٹ ہے یہ ہم سٹچ کرتے ہیں. اس کے بعد برانڈی کوٹ ہے, کسی گریٹ کوٹ کہتے ہیں, اس کا کپڑا بھی یہاں پہ تیار ہوتا ہے اور اس کی سٹیچنگ بھی یہاں پہ ہوتی ہے. جی اس کے بعد ہماری جو ادر پروڈکٹس ہیں جو میڈ بائی پرزنرز ہیں, اس میں کاٹن نوار ہے, یہ تیار ہوتی ہے جسے نوار پٹی کہا جاتا ہے. جی بیڈ کے لیے, یہ بھی ہم پنجاب کی تمام جیلوں کو ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی کرتے ہیں. اس کے بعد پرزنرز چادر ہے, یہ مینول کا حصہ ہے. یہ پرزنر کو جو چادر ہے یہ بھی ہم تمام جیلوں کو سپلائی کرتے ہیں. جی اس کا کپڑا بھی یہاں پہ تیار ہوتا ہے اور اس کی اسٹیچنگ اور فنشنگ بھی یہاں پہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کارپیٹس ہیں, یہ جو بہترین قسم کی اون ہے جو انسپیکٹوریٹ کی طرف سے اب نئی اون ہماری اسٹارٹ ہوئی ہے. وول جو ہے اس میں نیوزی لینڈ وول ہے اور عسکری وول ہے, اور یہ مارکیٹ کی بھی سب سے بہترین کوالٹی کی وول ہے جن سے یہ ہینڈ میڈ کارپیٹس ہم تیار کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ واشنگ کا ایک پروسیس ہے. اس کے بعد ہم انہیں ڈسپلے سینٹر لاہور بھجواتے ہیں. یہ ایک بیسکلی ایک اسکل ہب ہے, یہاں پہ پرزنر ہی سارا کام کرتے ہیں, سیکھتے بھی ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ بطور لیبر بھی یہاں پہ کام کرتے ہیں. اور 8 گھنٹے کا ان کا دورانی ہے جس میں ان کی 2 شفٹس ہیں. اس میں ہمارے پاس 2 کیٹیگریز ہیں, ایک ہیں ٹرینڈ اور ایک ہیں ان ٹرینڈ. جو ان ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ سیکھ کے پھر ٹریننگ والے سکھایا جاتا ہے. جی ہم آپ کو سب سے پہلے اپنا پرنٹنگ پریس یونٹ دکھاتے ہیں, تو اس کے بعد پھر آپ کو کارپیٹ سیکشن ہے, پھر اسٹیچنگ ہے. پرنٹنگ پریس ایریا میں ناظرین کرام موجود ہیں. یاسر بھائی سے پوچھتے ہیں کہ
کیا کچھ یہاں پہ ہوتا ہے. اور میری اطلاع کے مطابق یہ پنجاب میں واحد جیل ہے فیصل آباد جس میں یہ فیسلٹی ہے. یاسر بھائی کیا کمال کر دیا ہے آپ لوگوں نے اس کے اندر, کیا ہے یہ؟ جی اس میں سب سے پہلے تو جی یہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے حکومت پنجاب اور جناب ہمارے ہوم سیکریٹری صاحب نور الامین مینگل صاحب, آئی جی صاحب جیل خانہ جات, کہ ان کا یہ اسپیشل انیشیٹو تھا پرزنرز کی ویلفیئر کے حوالے سے. تو اس میں ہماری جو پنجاب پرزنس فاؤنڈیشن ہے اس نے یہ ہمیں پریس مشین, کٹنگ مشین اور جو بھی اس میں ریلیونٹ مشینری ہے وہ خرید کر دی ہے. اور اس کے بعد یہ الحمدللہ پنجاب کا پہلا پرنٹنگ پریس یونٹ ہے, جہاں پہلے یہ تھا کہ ہماری ڈپارٹمنٹ کی جتنی بھی اسٹیشنری تھی تمام جیلوں کی وہ ہم پرچیز کرتے تھے کانٹریکٹ کے ذریعے. تو اب الحمدللہ اب ہم اس میں خود کفیل ہیں اور ہم یہ ساری پرنٹنگ پریس کے ذریعے اسٹیشنری رجسٹرز تیار کر رہے ہیں اور پنجاب کی تمام جیلوں کو ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی کر رہے ہیں. یاسر بھائی یہ پوری ایک دنیا ہوتی ہے کہ اس میں گرافک ڈیزائننگ سے سٹارٹ ہونے والا کام, پھر اس کی وہ پلیٹس جس کو ہم کہتے ہیں ڈائی بننا, پھر اس کے بعد پیپر کا آنا, مشین سے گزرنا, اس کے بعد بائنڈنگ, کیا A to Z سارا کام یہیں پہ ہو رہا ہے؟ جی سر الحمدللہ ہمارے پاس پریزنس فاؤنڈیشن کی جانب سے سب سے پہلے جب یہ انسٹالیشن ہوئی ہے تو اس میں 2 اسکلڈ جو آپریٹرز تھے ان کی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے. پھر انہوں نے آگے سے پرزنر کو ان کے رجحان کے حوالے سے ٹرینڈ کیا ہے. اب ہمارے پاس جو نئے انرول ہو رہے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں, ٹرینیز ہیں, تو وہ جو ٹرینڈ پرزنرز ہیں ان سے سیکھ رہے ہیں. اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشینوں کے اوپر وہ پریس مشین پہ کام بھی کر رہے ہیں, کٹنگ بھی کر رہے ہیں, اور اسپیشلی یہ بائنڈنگ ہے اب یہ مکمل ہو کے سارا اس کی پریپریشن ہونے کے بعد اس کو ہم نے ہر جیل کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق ان کے ہینڈ اوور کرنا. یہ مشینری جو سامنے نظر آ رہی ہے کیا یہ وہ لیٹسٹ مشینری ہے؟ کیونکہ ہم نے نارملی جو پرنٹنگ پریس وزٹ کیے ہیں وہاں پہ چھوٹی اس کو روٹا مشین کہتے ہیں, وہ یہ مجھے کچھ بڑی اور کچھ جدید مشینری جو ہے وہ نظر آ. جی سر یہ اس میں جدید مشینری ہے اور اس پہ ہم تمام اقسام کی جو ہے اسٹیشنری, اس میں فائل کورز ہیں, اس میں ہمارے ریمیشن سیٹس ہیں, ہسٹری ٹکٹس ہیں, آل کائنڈ آف جو مٹیریل ہے ہمارا پریزن مینول کے مطابق وہ سارا الحمدللہ ہم اس پہ تیار کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے کوالٹی میں بھی بہتر ہے اور اس کی جو بازار مارکیٹ سے جو اس کے ریٹس ہیں وہ اس سے بہت کم قیمت میں یہ تیار کر رہے ہیں. سیلف ریلائنس پہ چل رہا ہے ہمارا جیل خانہ جات اور آہستہ آہستہ اپنی ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ خود پروڈیوس کر رہے ہیں. لوگ جو یہاں پہ اسکلڈ ہیں جو کام کر رہے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ کیسا چل رہا ہے یہاں پہ کیا. السلام علیکم جی, اپنا نام بتائیے گا. میرا نام حمید اللہ ہے. حمید بھائی آپ کس جرم میں یہاں پہ قید؟ جی 302 میں ادھر قید ہوں, 25 سالہ قیدی ہوں سینٹرل. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں؟ مجھے یہاں 12 سال ہو گئے سر. اور یہ جو پرنٹنگ کا کام ہے یہ آپ کو پہلے سے جانتے تھے یا یہاں پہ سیکھے؟ سر اسی جیل میں ہم نے یہ کام سیکھا ہے اور یہیں پہ جب سے شروع ہوا ہے اس وقت سے ہم یہ کام سیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ جو نئے آ رہے ہیں ان کو ہم سکھا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ باہر سے کوئی چیز منگوانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود بھی اتنے اسکلڈ ہو گئے ہیں, آگے آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس اور شاگرد بھی اتنے تیار کر دیے ہیں کہ اگر جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی, یا پورا پاکستان اگر کہتا ہے کہ فیصل آباد کا جیل جو ہے وہ ہمیں یہ ہماری اسٹیشنری پرووائڈ کرے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں؟ بالکل ان شاء اللہ تعالیٰ. ہم جو ہے حکومت کے مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں یہ چیز سکھائی, ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم باہر جا کر بھی یہ کام کر سکیں. باہر جانے کو دل کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے, کس کا دل نہیں کرتا. پرنٹنگ پریس ہے جہاں پہ پرنٹنگ کا سارا کام کیا جاتا ہے, اور فیصل آباد جیل کو شاید پنجاب کی ہسٹری میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ پہلی بار کسی جیل میں پرنٹنگ کا سارا کام جو ہے وہ سیلف ریلائنس بیس پہ چلا گیا ہے, خود سارے کا سارا کام جو ہے وہ یہاں پہ کیا جاتا ہے. آئیے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں حکام جو ہے وہ کس پورشن میں لے کے جا. ناظرین ایک قیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ کس جرم میں وہ اس سینٹرل جیل فیصل آباد میں قید ہیں, کیا محرکات بنے تھے اور کس وجہ سے وہ یہاں ہیں. السلام علیکم بھائی, نام بتائیے گا. جی وعلیکم السلام, میرا نام غلام تقی ہے سر. غلام تقی, آپ کس جرم میں قید ہیں؟ میں 302 میں سر. قتل کیا آپ نے؟ جی سر. کیسے کیا تھا سر؟ بیسیکلی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی صورتحال ہوتی ہے نا وہ انسان سے اس وقت کنٹرول نہیں اپنے آپ پہ کر پاتا. تو کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو کچھ کام کرنے پڑتے ہیں, اور کچھ جو ہوتے ہیں ان میں ملوث نہیں بھی ہوتا, تو پھر وہ ساتھ جو ہے نا بندہ FIR میں فٹ ہو جاتا ہے.
तो कुछ मेरे साथ भी इसी तरह का वाक़या हुआ था सर। तो मैं सर उस FIR में मुलव्वस था सर, और हमारे 10 बंदों पे FIR थी सर, तो बाकी 9 बंदों को सेशन के ऊपर से बरी कर दिया गया, और मैं 10वां बंदे को सर उम्र कैद करके इधर सेंट्रल जेल फैसलाबाद में दे दिया। आपकी अभी उम्र कैद सज़ा चल रही है? जी सर, मेरी उम्र कैद सर। कितना अरसा हो गया आपको इधर? सर 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं। अभी पछतावा, नदामत होती है कि अगर उस लम्हे ये हरकत ना होती हमसे तो शायद ये दिन ना देखना? सर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है सर। बात यह है कि जो भी बंदा काम करता है ना, अगर उसे पहले ही सोच समझ के किया जाए ना, फिर बाद में पछतावा नहीं रहता। तो जो भी काम किया जाता है, बाहर जो भी इंसान रह रहे होते हैं सर, वो अगर काश पहले सोच लेना अपना कोई भी काम करने से पहले, तो फिर वो यहाँ पे इनको वो दिन देखने ही ना पड़े सर। घर वालों की याद आती? बहुत ज़्यादा आती है सर। किसकी याद सबसे ज़्यादा आती? वालिदैन की सर। वालिदा और वालिद आपके हयात हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मिलने के लिए आते हैं? जी सर आते हैं। कौन ज़्यादा आता है? वालिद साहब सर। जब वो आपके सामने आते हैं वालिद साहब, तो फिर आपको अपना वो गुज़रा हुआ बचपन और वालिदैन के साथ गुजारा हुआ वक्त जब याद आता है तो क्या दिल में कैफियत क्या होती है? सर बहुत ज़्यादा अपने किए पे पछतावा होता है सर। जब इधर शेड में बैठे होते हैं ना, तो वालिदैन जाली की दूसरी तरफ बैठे होते हैं, तो सर इतनी बेबसी होती है कि उनके साथ बंदा गले लग के यूँ मिल भी नहीं सकता। उसके आगे एक जाली होती है सर, तो वो बहुत बड़ा सर ना मर जाने का मकाम होता है कि काश हम उस वक्त कोई भी कदम उठाने से पहले सोच लेते और ये दिन ना देखना पड़ता। कितने बहन भाई हैं आप टोटल? सर 4 बहन भाई। और आप बड़े हैं सबसे या छोटे? जी सर, मैं सबसे बड़ा था। बाकी जो छोटे बहन भाई हैं वो जब मिलने के लिए आते हैं तो तब दिल पे क्या गुजरती? सर एक दफ़ा मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि मेरा छोटा भाई तकरीबन 9 साल की उम्र का है। वो आया इधर वालदा के साथ मेरी मुलाकात करने ना, तो सर वालदा जो थी वो कार्ड पीछे भूल गई, तो उनको बैठते बैठते ना कार्ड याद आ गया कि मेरा कार्ड पीछे रह गया है। तो मैंने वालदा से कहा कि आप जाओ अभी जाके उधर चेक करो, शायद बाद में गुम ना हो जाए। तो वो छोटे भाई को मेरे साथ बिठा के ना उधर चली गई। तो वो भाई मुझसे उसने पहले ही बात की कि भाई आप कब बाहर आओगे। तो वो बात सुन के ना सर मैं भी रोने लग गया और वो भी रोने लग गया। अभी शेड में जो उधर मुलाजिम था ना, मैंने उसको आवाज़ दी कि भाई यार मेरा छोटा भाई है सर, प्लीज़ इसको ना यार चुप कराओ। तो वो जब तक वालदा आई नहीं ना, तो वो रोता ही रहा। उससे वो सरलमा जो था ना बहुत मेरे लिए दुख का लम्हा। नाजरीन, गुस्से में किया हुआ एक फेल जो है वो उम्र भर का पछतावा बन जाता है। जैसे तकी ने बताया कि एक कत्ल जैसा बड़ा जुर्म जो है वो सरजद तो हुआ, लेकिन उसके बाद वालिदैन और बहन भाइयों के लिए उम्र भर का पछतावा बना। नाज़रीन, फांसी घाट किसी भी मुजरिम का जो लम्हा खौफ है, जुर्म का इख्तिताम जो है, सबसे बड़ी पेनल्टी जो है डेथ पेनल्टी, सज़ाए मौत जिन मुजरमान को दी जाती है, मैं उस जगह पे मौजूद हूँ। इसके दरो दीवार से वहशत टपकती है और ये जगह ख़ुद बताती है इसकी वीरानी कि अंजाम मौत किसी सूरत भी जो है वो एक इंसान को जुर्म के नतीजे में जो है सज़ाए मौत दिए जाना, वो उस जुर्म का इख्तिताम तो नहीं हो सकता, लेकिन एक ज़िंदगी का ख़ात्मा जो है वो ज़रूर हो जाता है। इंसान गुस्से में आकर गुस्से के लम्हात में जो जुर्म सरजद करता है और ऐसा जुर्म जिसकी पादाश में फिर सज़ाए मौत दी जाती है। ये फांसी घाट है फैसलाबाद की सेंट्रल जेल का। यहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये सामने यहाँ पे रस्सी की मदद से जो है वो मुलज़िम को लटकाया जाता है। ये एक दरवाज़े की शक्ल का जो है ये ज़मीन में मौजूद है और मेरे लेफ़्ट हैंड पे ये लीवर है। यहाँ पे मुलज़िम को खड़ा करके उसको एक मखसूस सज़ाए मौत वाला जो है लिबास पहना के चेहरा कवर करके यहाँ खड़ा किया जाता है और जब लीवर खींचा जाता है तो ये दरवाज़ा नीचे की तरफ खुल जाता है और इंसान लटक जाता है। यहीं पे उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा होता है, उस जुर्म का ख़ात्मा होता है जो उससे सरजद हुआ होता है। यहाँ पे आकर ये इबरत हासिल होती है। इसके दरो दीवार चीख चीख कर ये नवीद सुनाते हैं, ये पैगाम देते हैं कि खुदारा ऐसे जुर्म का इर्तिकाब ना कीजिए जिसका अंजाम इस फांसी घाट पे हो। अपने जज्बात को, अपने गुस्से को इस हद तक काबू रखिए कि आपको यहाँ पे ना आना।
नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त सेंट्रल जेल फैसलाबाद में और हमारे साथ एसएसपी सेंट्रल जेल फैसलाबाद साजिद बेग साहब मौजूद हैं। बहुत से ऐसे सवालात जिनके जवाबात अभी तक हल तलब हैं वो आज जानेंगे, साजिद बेग साहब से पूछेंगे कि क्या किस तरह से जो है पब्लिक परसेप्शन कुछ और होती है और इन दीवारों के अंदर एक पूरी जो दुनिया आबाद है वो कैसे किस मैकेनिज़्म के तहत चलती है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, सबसे पहले तो ये कि एक परसेप्शन डेवलप हो गई है कि जेल में जो मुलजिम आता है वो जब यहाँ से वापस निकलता है तो उसकी हैयत चेंज हो चुकी होती है। इन नेगेटिव सेंस परसेप्शन डेवलप हो गई है कि जी वो बड़ा मुजरिम या बड़ा मुलजिम बन के निकलता है। यहाँ पे उसको हम पंजाबी में जो कहते हैं कि उसका चाका खुल गया है। ये किस हद तक दुरुस्त है और जेल में जो है वो क्या मैकेनिज़्म है, कैसे ट्रीट किया जाता है मुजरिमान को? देखिए जी, अगर पूरी दुनिया का आप प्रिजन सिस्टम का जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि जेलें बुनियादी तौर पर सज़ा याफ्ता लोगों के लिए होती हैं, जिन्होंने यहाँ पे चंद सालों पे मुहीत वक्त गुजारना है। किसी ने 10 साल गुजारने हैं, किसी ने 25 साल गुजारने हैं। तो बेसिकली प्रिजनर्स आर मेंट फॉर द कन्विक्टेड प्रिजनर। अब हमारे यहाँ चूँकि ज़्यादा तादाद जो है वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की है, और अगर हम डाटा देखें तो आपको पता चलेगा कि अगर 100 बंदा आज मेरे पास आया है तो उसमें से जो 25 लोग हैं वो आइंदा 3 दिनों में निकल जाएंगे जेल से। उसके बाद बाकी जो 25% हैं शायद वो 1 वीक में चले जाएं, और शायद कोई 3 मंथ्स के अंदर उसमें से 75% लोग जो है अंडर ट्रायल्स जो है वो तो चूँकि अंडर ट्रायल्स का तो जाना आना लगा रहता है, तो बेसिकली जितने भी इंटरवेंशंस हैं, जितने भी रिहैबिलिटेटिव मेजर्स हैं, जितने भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, वो बेसिकली जो सज़ा याफ्ता लोग हैं उनके लिए हैं। तो इन लोगों को चूँकि टारगेट ही नहीं किया जा सकता, तो आप अगर ये जायज़ा लें, अगर आप रेसिडिविज़म की बात करते हैं कि लोग बार बार क्राइम करते हैं, तो अगर देखें कि हमारे पास से जो सज़ा याफ्ता लोग जाते हैं तो इट इज़ हाईली अनलाइकली कि उसमें से 1% लोग भी वापस आएँ। तो ये अंडर ट्रायल आते हैं, आज आए, तीसरे दिन बेल पे चले गए, फिर आए, तो उसमें समझ लें कि जेल खाना जात की जो है वो जिम्मेदारी इस तरीके से नहीं है कि उनके पास तो टाइम गुजारने का उनको वक्त ही नहीं मिला। अच्छा, ये मैकेनिज़्म सिर्फ हमारे यहाँ है या पूरी दुनिया में ऐसे ही है, या बाकी जो मॉडर्न वर्ल्ड है वहाँ पे कोई डिफरेंट है इनके लिए? अंडर ट्रायल लोगों के लिए अलग जगह होती है? हाँ, अंडर ट्रायल लोगों के लिए वहाँ पे जो जैसे काउंटी शेरिफ्स हैं, मेयर्स वगैरह हैं, उनके अंडर में डिटेंशन सेंटर्स होते हैं, साथ ही अदालतें होती हैं, तो वो मुख्तलिफ मैकेनिज़्म है। हमारे यहाँ चूँकि ज़्यादा अंडर ट्रायल की पॉपुलेशन है, लेकिन हम जो इंटरवेंशंस कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा, हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, टफ टाइल का यूनिट है, प्रिंटिंग प्रेस है, उसके अलावा फैक्ट्री के अंदर 4-5 ट्रेड्स हैं, जिसमें ब्रांडी कोट की स्टिचिंग है, जिसमें वार्डर यूनिफॉर्म की स्टिचिंग है, जिसमें कारपेट है, जिसमें जो है वो बेड शीट है कैदी की। तो ये जितनी भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, बेसिकली दे आर मेंट फॉर कन्विक्टेड प्रिजनर। अब अंडर ट्रायल आज आ रहा है, कल जा रहा है, तो अंडर ट्रायल्स को आप अगर रिहेबिलिटेशन या रिफॉर्मेशन की बात चाहिए तो यू नीड अ सफिशिएंट टाइम पीरियड in which you can intervene, in which you can implement your rehabilitative and reformative programs, skill development program। तो हम कोशिश करते हैं, बाकी जो अंडर ट्रायल्स आते हैं उनको भी हम कोशिश करते हैं मजहबी क्लासों के अंदर एंगेज करें। उनको टेफ्टा क्लासेस में भी हम जो है उनकी एक परसेंटेज है जिसमें वो सीखते हैं और उनकी सर्टिफिकेशन होती है। अच्छा सर, एक कन्विक्टेड जब जेल में आता है तो फिर उसके मिजाज, उसकी स्किल के मुताबिक उसको आगे फॉरवर्ड किया जाता है, या फिर यहाँ पे उसको डिस्टिंग्विश किया जाता है कि आपने ये वाला काम करना है, आपने ये वाला करना है? उसमें रिक्वायरमेंट्स भी हैं हमारी, उसके मुताबिक भी जो प्लेसमेंट होती है और क्लासेस के अंदर, मुख्तलिफ कोर्सेज के अंदर जो प्लेसमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके अलावा उसका एप्टीट्यूड भी देखा जाता है। पहले हम पूछ लेते हैं, मतलब जब प्रिंटिंग प्रेस पे हमने लोगों को लगाया, फ़र्ज़ करें बाइंडिंग यूनिट पे लगाया है, तो वो लोग जो बाइंडिंग करना थोड़ा बहुत जानते थे या कर चुके, तो उनको हमने प्रायोरिटी दी है। तो डेफिनेटली उनके हम एप्टीट्यूड को, प्रायर लर्निंग्स को देख के फिर हम प्लेसमेंट करते हैं। ये एक बहुत जो है वो विज़न क्लियर कर देने वाली चीज़ है सर। हमने यहाँ पे आके जब देखा है, हमारे जहन में वही जो मीडिया पे और फिल्मों में जो था कि एक खौफनाक हैबतनाक सी जगह है, यहाँ पे लश ग्रीनरी देखी हमने, यहाँ पे डिसिप्लिन देखा, यहाँ पे सफाई सुथराई स्टैंडर्ड्स, मैथ्स का ख़ास तौर पे इतना बेहतरीन सिस्टम है। कितना हेक्टिक होता है इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल करना एक सुपरिटेंडेंट के लिए? देखें, मैं आपको पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि एक आम सी बात है कि हमारे गली मोहल्ले के अंदर अगर इस किस्म का कोई बदकमाश एक भी बंदा हो
مثلا فرض کریں جس کا جرائم کی دنیا سے تعلق، تو پورا محلہ اس سے پناہ مانگتا ہے کہ یار یہ کس جگہ یہاں سے چلا جائے. اور جیلوں کے اندر جو ہمارے پاس ابھی 3000 کے قریب لوگ ہیں جس میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، ان کو ڈیل کرنا کافی مشکل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئی جی جیل خانہ جات میاں فاروق نی صاحب نے جو ہمیں گائیڈ لائنز دی ہیں، اور اس میں جتنا معیار زندگی کو، جیل کی جو کنڈیشنز جس کو ہم کہتے ہیں، ان کو اتنا بہتر کر دیا ہے کہ اب لڑائیاں، جھگڑے، ہنگامہ آرائی، شرارت بازی، یہ سمجھ لیں کہ اس میں 90% تک کمی آئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قیدیوں کے پاس تو ساری فیسلٹیز ہیں. تو بندہ جب کوئی کہہ لیں ایجیٹیٹ کرتا ہے، پروٹیسٹ کرتا ہے، یا تو وہ کسی وجہ سے کرتا ہے نا، کہ جب وہ کسی چیز سے اس کو محروم رکھا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اتنی زیادہ سہولیات کے بعد اس میں ہمارے جیل میں بھی، سینٹرل جیل فیصل آباد میں، اس قسم کے واقعات میں 90% تک ریڈکشن آئی ہے. ہم ٹیم مجرم کون آج آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ اتنی مشکل اور ٹف جاب ہے جو پریزن ڈپارٹمنٹ کی ہے. بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یہ عام پولیس والوں کی طرح ایک ڈیوٹی ہے، لیکن نہیں. یہاں پہ رہنا، پھر مختلف مینٹالٹی کو لوگوں کو ڈیل کرنا، آپ کو باقاعدہ ایک جوان آپ کا پورا سائیکالوجسٹ ہوتا ہے، اس نے سچویشن کو ریڈ کرنا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ چلنا ہے. کیا کیا اور ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو نہیں پتہ اور پریزن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو فیس کرتا ہے؟ پریزن ڈپارٹمنٹ دیکھیں جی، جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے وہ کافی ٹف لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ ڈیل کرنا بھی تھوڑا مشکل ہے. اور سمجھ لیں کہ ان پہ ڈسپلن نافذ کرنا بھی تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ دے آر ویری ٹف پیپل ٹو ڈیل ود، اینڈ ویری ٹف پیپل کہ جن پہ ہم ڈسپلن یا رولز اینڈ ریگولیشنس کو نافذ، تو بڑے سمجھ لیں کہ اس میں ایک بڑی درمیانی سی اپروچ کی ضرورت ہے، کہ ایک امید بھی ہے اور ایک ڈر بھی ہے. ان دونوں کے درمیان میں، جیسے اسلام میں بھی کہتے ہیں کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ جو ایمان ہے وہ خوف اور امید کے درمیان والی چیز کا نام ہے. تو یہ بھی سمجھ لیں کہ اس میں ایک ڈر خوف بھی دلانے کی ضرورت ہے، اور فیسیلیٹیشن رائٹس اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. ایک درمیانی لائن ہم نے یہاں پہ ڈرا کرنی ہے ڈسپلن اور انسانی حقوق کے درمیان، کہ ڈسپلن بھی متاثر نہ ہو اور اتنا ڈسپلن بھی ہم لاگو نہ کریں کہ لوگوں کا جینا محال ہو جائے اور جس سے انسانی حقوق متاثر ہوں. یعنی ہم کئی طریقوں کے ساتھ، اب سردی کا موسم آتا ہے، ہم مخیر حضرات کو جو ہے وہ زحمت دیتے ہیں کہ ہمیں کمبل پرووائڈ کریں. ڈپارٹمنٹ بھی کرتا ہے، آئی جی صاحب بھی ہمیں ہر سال جو ہے وہ کمبل وافر مقدار کے اندر جو ہے کوانٹٹی میں ارینج کروا کے دیتے ہیں، فلانتھروپی کے ذریعے دیتے ہیں. ہمارے اپنے بھی کمبل بنتے ہیں سینٹرل جیل صاحب. تو سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں جب چلر کی ضرورت ہے، ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے، تو وی ٹیک کیئر آف ایچ اینڈ ایوری نیڈ آف دیم irrespective ان وچ offense دے آر انکارسریٹڈ. اور اس کی نوعیت کیا ہے؟ ایک جیل افسر تو offense کے اندر ہی نہیں جاتا، کہ یار ہو سکتا ہے کہ اس کا اتنا ہینیس offense ہو کہ جیل افسر خود باعث ہو جائے. تو ہماری جو اپروچ ہے، ہمارا جو فرق یہ ہے کہ وی آر پرو. ہماری جو اپروچ ہے وہ ایک پرو اپروچ ہے. ہم انسانیت کو، ہیومینٹی کو ٹھیک ہے اہمیت دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نفرت جو ہے، جیسے ہمارا ایک سلوگن بھی ہے کہ نفرت جو ہے وہ جرم سے ہے، وہ انسان سے نہیں ہے. اور انسان کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ اس کو آپ ایک اچھا اور مفید شہری بنا سکتے ہیں، یا کم از کم اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. ناظرین کرام، ویژن لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. ساجد بیگ صاحب SSP سینٹرل جیل فیصل آباد ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کیسے حکومتی احکامات کے نتیجے میں جو ہے وہ جیل انتظامیہ متحرک ہے اور پوری کوشش کر رہی ہے کہ ایک کنوکٹڈ شخص جب اندر آتا ہے، وہ سزا پوری کر لینے کے بعد جب باہر جائے تو وہ ایک مفید شہری بنے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے، اسے کوئی سکل دے دی جائے تاکہ وہ باہر جا کر دوبارہ جرم کرنے کا نہ سوچے، بلکہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر اس معاشرے کا ایک مفید جز بن سکے. ناظرین، آج کے مجرم کون میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ جیل کی ان بلند و بانگ دیواروں کے پیچھے کیسی دنیا آباد ہے. ایک سزا یافتہ مجرم کو کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور حکومت اور جیل حکام انہیں مفید شہری بنانے کے لیے کن کن لائنز پر کام کر رہے ہیں. جرم کا راستہ وقتی طور پر سہل تو ہو سکتا ہے، لیکن انجام عبرتناک ہے. شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.